جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ وہ سب کی سنتا ہے، لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، غمگین نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور کمزور نہ پڑو۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جب انسان مایوس ہو کر یہ کہتا ہے کہ میری حسرت کبھی نہیں پوری ہوگی، تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ پر توکل کرو جیسے یوسف نے اندھے کنویں میں کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور توکل تو ایسا کرو پھر تم دیکھو گے اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ لوگوں کی تدبیروں سے پریشان نہ ہوں، تقدیر کے فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھی ہو۔ وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ہے کہ بے شک وہ دلوں کے بیدوں تک سے واقف ہے۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میں نور ہوں آسمانوں اور زمینوں کا، میں تمہارے ان اندھیروں کو بھی روشنیوں میں بدل سکتا ہوں۔ پھر تمہارے دل میں اللہ کے لیے محبت اور بڑھ جائے گی۔ میرے پیارے اللہ ایسے ہی ہیں، جب دینے پر آتے ہیں تو خوب نوازتے ہیں، پھر ایک دن ایسا معجزہ تمہارے لیے بھی کرے گا، اور پھر ایک دن تمہاری بے یقینی کی کہانی یقین میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ حالات پر شکوہ نہ کرنا صبر ہے، دعا مانگنا چھوڑ دینا نہیں۔ تمہاری دعاؤں کی شدت تمہاری تڑپ کا اظہار کرتی ہیں، وہ اللہ پاک عطا بھی کر دیں گے، بس کسی بہترین وقت کا انتظار میں۔ اپنے رب سے ہر وہ چیز مانگو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے سب کچھ ممکن فرما دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے یقین کو کبھی بھی کم نہ ہونے دینا، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس درد سے تم گزر رہے ہو اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ اگر نصیب کا لکھا سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا رستہ نہ دکھاتا۔ تمہارے دل میں اگر اللہ نے سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اگر اتنا انتظار کے بعد بھی اللہ میں خالی ہاتھ ہی چھوڑنا ہوتا تو تمہیں تڑپاتا ہی کیوں؟ اگر اللہ کو نوازنا ہی نہ ہوتا تو وہ تمہیں مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ اگر اللہ کو راضی ہی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں سجدے تک لاتا ہی کیوں؟ ممکن ہو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہو، کیونکہ تہجد تو وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہیں۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ تمہارا دعاؤں پر جمے رہنا بھی اللہ کی رضا مندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔